سب سے پہلے آپ تمام حضرات کہیں الحمدللہ، کیونکہ جس رب نے ہمیں توفیق بخشی تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ انسان ہے سستی ہو جاتی ہے، غفلت، اب بالکل سکون کے ساتھ ابھی بیٹھ جائیں، یہ ختم قرآن کا موقع ہے بھائی۔ میں بھی بتا رہا تھا کہ دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں بھائی۔ اب یہ کیسا محبت ہے، کیسا منظر ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب جب آپ قرآن سن رہے تھے وہ کیسا منظر تھا، اور ایک منظر وہ ہوگا جب اللہ کہے گا آؤ میرے بندو روزو اور تراویح کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ، یہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ ہم کافروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے، حضرت مولا یعقوب شرودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک نعمت پر ایک انسان شکر ادا کرے اور 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھے یا اس پر ایک سجدہ کرے مثلا، پھر اس 2 رکعتوں پر پھر شکر کہ یا اللہ یہ آپ نے توفیق دی، اسی طرح شکر 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 میں اس کی زندگی گزر جائے گی، لیکن رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے آپ کو لایا، ہم سب کو توفیق بخشی، یہ سب میرے اور آپ کے رب کا جو ہے فضل اور کرم ہے۔ یقین کیجئے مصروفیات، مشغولیات، بیماریاں، گھر پریشانیاں، تکلیف، غم و مصیبتوں، کہاں کہاں سے لوگ، اور افطاری کے بعد کیا کیفیت؟ نیند والی کیفیت نا، ہر ایک کا دل چاہتا تھا تھوڑا سا آرام کرو۔ اور بعض ہمارے کیا ہوتا تھا تراویح میں، بعض لوگ گھڑیوں کو دیکھتے تھے، بھائی آج تو ماشاءاللہ 1 گھنٹہ لگ گیا، آج 1.25 گھنٹہ، آج 1.5، اور بھائی جتنا لگا یہ سب اللہ کے ہاں ضائع نہیں، رائے گا نہیں جائے گا، یہ اللہ قدردان ذات ہے۔ ابھی میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بیٹھے ہو، آپ کو معلوم ہے حدیث میں ہے جب قرآن کی ایسی محفل سجتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے معصوم فرشتے جو گناہوں سے معصوم ہیں انہیں بھیجتے ہیں، جاؤ ان کو گھیرے میں لے لو، اور اپنی رحمت خاصہ آپ پر نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، جب اس کے بعد اللہ کی طرف ان کا ہوتا ہے رجوع، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے فرشتوں کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو میرا بندہ میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو میں یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین، وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، وہ آپ کا نام لے آتے، وہ آپ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ تو فرمایا گواہ رہو میں نے سب کی مغفرت فرما دی، یہ آپ کی بخشش ہو رہی ہے، مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے، یہ کوئی شادی کا نہیں، مغفرت کا پروانہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، یہ ایسا پروگرام ہے جی۔ اور پھر یہاں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آخر میں آیا اور اس نے کچھ سنا نہیں ابھی تک، اور وہ دور بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس مجلس کی برکت سے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کی بھی مغفرت فرمائی ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، ایسا نہیں، اس قرآن سے اللہ تعالیٰ ہم سچا عاشق اس کا بنائے۔ یقین کرو قرآن کو جس لہجے میں پڑھو گے مزہ آئے گا بھائی۔ ہاں کتنے دنیا میں قاری ہے، شوق سے کوئی سنتا ہے، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں سے پڑھ رہا ہے، لیکن ہر قاری کا سنو گے لطف الگ آئے گا، مزہ الگ آئے گا۔ اور اللہ نے اس قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے، آج 1400 سال گزر گئے، وہ قرآن اسی حالت میں موجود ہے۔ اور صحیح معنی میں آج کی دنیا میں اگر مسلمان اس قرآن کو سینے میں اپنے سینے میں محفوظ کرے، اس پر عمل کرے، اس کو سنے ذوق و شوق کے ساتھ، یقین کرو زندگیوں میں تبدیلی لانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کو اونچا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے۔ آپ کسی حافظ کو چونتے ہو، ماتھے پر چونتے ہو، کیوں بھائی وہ 20 گریڈ کا افسر ہے؟ نہیں بھائی۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے؟ نہیں بھائی۔ ہاں اس کا حسب و نسب والا ہے؟ نہیں بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، یہ نسبت ہے، نسبت ایک تعلق ہے۔ بیت اللہ شریف میں آپ جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، غلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس غلاف کو لوگ چونتے ہیں، کیوں؟ یہ بیت اللہ کی وجہ سے اس کا عظمت بلند ہو گیا ہے، اور اس کا شان
اس کی وجہ سے اونچا ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ قرآن کو اٹھاتے ہو، اس کے اوپر کپڑا ہے، اس کپڑے کو بھی چومتے ہو. کس لیے؟ اس لیے کہ اس قرآن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اور حافظ کو آپ چومتے ہو، کس لیے؟ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. جی جب ایسا محبت کرو گے، یقین کرو اللہ تمہارا حشر بھی حافظوں کے ساتھ فرمائے گا. اللہ کے محبوب، آپ بتائیں گے پھر مزہ آئے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما، اے لوگوں سنو، عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ. مصروفیات زیادہ ہے، نہیں بن سکتے، دنیا ہے، تجارت ہے، مسائل ہے، نہیں بن سکتے. فرمایا متعلما، کسی عالم کے سامنے تلمیذ شاگرد بن کر بیٹھ جاؤ، پڑھو. دوسرا درجہ. تیسرا درجہ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کس سے محبت کرنے والے؟ علماء سے، طلباء سے، حفاظ سے محبت کرنے والے بن جاؤ. نہیں کر سکتے ہو، ان کو سننے والے بن جاؤ. چوتھے درجے میں فرمایا ان کو سنو جیسے آپ نے سنا. قرآن سنا بھی قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے ہمیں سنوایا، اس کا فضل ہے. سننے والے بن جاؤ. جیسے قرآن سناتے ہیں نا، سبحان اللہ، ایسا سرور آتا ہے. قاری باسط جب گیا تھا روس، کیسا قرآن پڑھتا تھا. قاری باسط کا سنا ہے کہ رات؟ واہ، جب یہ قرآن پڑھتا تھا نا، سبحان اللہ. کہتے ہیں روس میں یہ سارے کمیونسٹ، آج کل ہمارے جو مسلمان ہیں نا، یہ بھی ان کی تاریخ پڑھ کے ملحد بن رہے ہیں، دہریہ. ٹھیک ہے نا؟ او بھائی، او اللہ کو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. بے وقوف، سارا جہان چلانے والا یہ خود بخود چل رہا ہے. تمہارا ایک یونیورسٹی بغیر اس کے نہیں چل رہا ہے، خود بخود نہیں چل رہا. کوئی جہاز بغیر نہیں چل رہا، اس کے کیا کہتے ہیں، پائلٹ کے. اور تم کہتے ہو سارا دنیا خود بخود چل رہا ہے. تو اس لیے قاری باسط نے جب قرآن پڑھا، کہتے کئی روسی جو ہے مسلمان ہو گئے. یہ واقعی قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا نہیں ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرف یہ رٹ لگائی گئی تھی کہ اس کی بات نہیں سننی. ایسے کہتے ہیں نا، مولوی کے پاس نہیں جانا، خراب ہو جاؤ گے، بگڑ جاؤ گے. تو ہر طرف یہ دوڑ بات چلی ہے کہ حضور کی مجلس میں کسی نے نہیں جانی. یمن سے ایک بہت بڑا شاعر نکلا. ادھر مکہ مکرمہ میں نے کوئی صدا سنی ہے، کوئی نبی آیا ہے. اب آتے ہیں راستے میں تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں وڈیروں نے کہا ہم آپ کا عزت اور تکریم کرتے ہیں، آؤ ہمارے پاس، کھانا مانا کھلائیں گے آپ کو. اکرام کیا. اس کے بعد کہتے ہیں ذرا خیال رکھنا، یہاں پر ایک نبی آئے ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. ایسا نبی آئے ہیں جو میاں بیوی کا رشتہ بھی آپس میں خراب کر دیتے، توڑ پیدا ہوتا ہے. بہن بھائی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والے نبی. حالانکہ وہ ایسا نبی نہیں تھا، قربان جاؤ نبی پر، وہ ایسا نبی نہیں تھا. لیکن چونکہ کفر ہے نا، کفر تو اپنا کام کرتا ہے. ایسا نبی آئے ہیں جو رشتوں میں دراڑ ڈال رہے ہیں، کبھی اس کے پاس نہیں جانا، بہت خطرناک قسم کا جادو ہے اس کے پاس. وہ کون تھا؟ عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں صحابی بنے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا دیکھتا ہوں نبی کریم سرور دو عالم، جو بولے گا اللہ اس کو مدینے کا زیارت نصیب فرمائے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. میں ویسی تلاوت کر رہا ہوں قرآن سنانے کے لیے، یہ تلاوت نہیں، تلاوت فرما رہے ہیں. ما انزلنا، جس کو سن کر حضرت عمر اسلام لے آئے. وہ صورت ہے، یہ وہ صورت ہے 1000 سال دنیا کے بننے سے پہلے جب اللہ نے صورت کی تلاوت فرمائی تو فرشتے عش عش کر اٹھے اور کہنے لگے کیا خوش نصیب ہے وہ قوم، وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا. کیا خوش نصیب ہوں گے جب وہ سینے میں محفوظ کریں گے، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ زبان جب اس کی تلاوت کریں گے. یہ وہ صورت ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے. ہوا کیا
جب اس نے سن لیا، اس بڑے شاعر نے، زمانہ ایسا تھا نا، زمانہ شاعروں کا ہوتا تھا، یہ کھڑے کھڑے 200 اشعار 300 اشعار ایسے پڑھ لیتے تھے، ایسے فصیح اور بلیغ تھے۔ جیسے ہم بیٹھے بھی، ایک قاری صاحب نے نظم پڑھی تو کتاب کو دیکھ کر ہم نے کاپی اٹھایا اور نظم پڑھ لی، وہ ایسے فی البدی آپ کا چہرہ دیکھتے، چہرے پر بھی 200 اشعار بناتے، آپ کا وجود دیکھتے ہیں اس پر اشعار بناتے۔ سیدنا ایسے فصیح تھے، تو اللہ نے ایسی کتاب نازل کی کہ بڑے بڑے شاعر کہنے لگے یہ کسی جادوگر کا نہیں، یہ نجومی کا نہیں، یہ کسی شاعر کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یہ ہے کوئی طاقتور کلام ہے۔ تو کہتے ہیں عمر بن دوسی، جب انہوں نے قرآن سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا تو وہ آئے، وہ بڑے شاعر تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مکے میں داخل ہوا تو ہر طرف شور اور غوغا چل رہی ہے، لوگوں نے کہا اس نبی کے پاس نہیں جانا، یہ بڑا جادوگر قسم کا ہے، العیاذ باللہ۔ کہتے جب میں نے آپ سے وہ کلام سنی جو آپ نماز میں پڑھ رہے تھے، یہ کسی جادوگر کا نہیں، یہ ہے کسی طاقتور ذات کی کلام ہے، یہ کسی ہے طاقتور۔ کہتے ہیں مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا جی۔ تو قرآن سنتے ہوئے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج یقین کیجئے ہم مسلمان ہیں، قرآن سے دور ہیں، ہماری وابستگی نہیں ہے۔ آج خدا کی قسم انگریز بھی سنتا ہے تو پلٹ جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا کلام۔ اس لیے میں حدیث سنا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بن جاؤ او متعلما، یا شاگرد بن جاؤ، یہ بھی نہیں بن سکتے ہو۔ تیسری صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس کیٹیگری میں دیکھو اپنے آپ کو، آپ کون سی کیٹیگری میں ہے؟ پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، اب چوتھا ہے، محبت بھی نہیں کر سکتے ہو، چوتھا درجہ حضور نے فرمایا ان کو سننے والے بن جاؤ، محبت بھی نہیں کر سکتے ہو نا، کم از کم سنو تو صحیح یہ کہتے کیا ہے جی۔ اور پانچواں نہیں بننا، اس میں ہلاکت ہے تمہارے لیے، اس میں ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے صاحب کے لیے شفاعت کرے گا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہو آپ کو پتہ ہے وہاں نہ ڈی سی، نہ ای سی، نہ فلانا، نہ عہدیدار، نہ ٹھیکیدار، نہ فلانا، نہ سیکٹری، یہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، صرف اللہ کا کلام آئے گا، آپ کا سفارش کرے گا، قرآن آئے گا۔ قرآن، یہ بخاری کی روایت ہے، قرآن آئے گا اور کہے گا یا اللہ یہ ہر وقت میرا تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، سفارش کرتا ہوں آپ سے۔ اللہ تو اپنے کلام کا سفارش نہیں ٹکرائے گا، فرمایا چل میں نے آپ کی سفارش قبول کی، اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ ہے قرآن، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، وابستگی اور تعلق پیدا کرو اس قرآن سے کہ یہ آخرت میں بھی کام آنے والی۔ سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، بڑی بڑی صورتیں ہیں اس قرآن میں۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر انوار البیان میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو صورتیں ہیں، دو صورتیں، کتنے؟ دو صورتیں۔ یہ اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ یاد کرو ان کو اور پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دو صورتیں ہیں جو شخص ان کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب محشر کے میدان میں یہ شخص آئے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے آگے آگے سورہ بقرہ ہوگا، پیچھے پیچھے سورہ آل عمران ہوگا، اس کو سیدھا جنت لے جائیں گے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی نعمت؟ بتاؤ، اگر کوئی ایسی نعمت ہے تو بتاؤ، تم بتاؤ، جو گھومے پھرے ہیں دنیا میں تم بتاؤ، ایسی بہترین نعمت دنیا میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنا سینے سے لگاؤ، اس سینے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، جہنم کو بھی اتنی جرأت نہیں کہ اس سینے کو جلا سکے، کیوں؟ یہاں اللہ کا کلام ہے، یہاں اللہ کا قرآن کتاب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف موعظت، نصیحت اتاری ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کے لیے شفا بھی ہے،
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اب سورہ فاتحہ 10 مرتبہ پڑھو دم کرو بھائی ٹھیک ٹھاک ہو گیا مریض۔ یقین نہیں ہے نا بیچاروں کو، ہمارا سب سے بڑا یقین گولیوں پر ہے، ٹیبلٹ کھاؤ پھر ٹھیک ہے۔ یہی بخاری شریف کے اندر ہے کہ وہ ایک بڑے سردار کو دم کیا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کسی زہر والے کس کیڑے مکوڑے نے کاٹا تھا، کوئی سانپ وانپ بچو نے، کہتے ہیں اسی سے دم کیا وہ سردار بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ کیا ہے ہمارا یقین نہیں، صحابہ کا یقین ڈیٹ تھا، مضبوط تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بناؤ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں جگہ دو میرے بھائی، چند وقت زندگی ہے یہ گزر جائے گی۔ ایک طرف تو عظمت قرآن ہے اور دوسری طرف لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب برکات ہی برکات ہے، کیا سمیٹے۔ بہت سارے تو ایسے تھے بیچارے تھکے ہوئے نا، آتے تھے بھائی تراویح پڑھتے تھے، ضائع نہیں کیا، کہتے ہیں ہم سے ایک سورت ایک حرف اور ایک لفظ تک ضائع نہیں چلا جائے۔ اب وہ ایک محبت تھا قرآن کے ساتھ، تو قیامت کے دن کیا فرمایا، جو محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو چلو تم بھی اسی میں چلو۔ دو بندوں پر، مشکات شریف کی روایت ہے کہ دو بندوں پر رشک کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ فخر، قابل رشک ہے دو بندے۔ ایک کون سا بندہ؟ ایک وہ بندہ جو حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، یہ قابل فخر ہے، قابل رشک ہے، اللہ کی نظروں میں قابل فخر ہے۔ ہمارے یہاں تو کیا ہے قابل فخر؟ وہ ہے ہاؤ آر یو فلانا ڈمکان، یہ پتہ ہے کیا سے کیا کرے، بولتے کتنا قابل ہے، غضب کا قابل ہے بھائی، یہ تو غضب کا بندہ ہے، پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی سے کہاں سے پڑھ کے آیا ہے بھائی۔ اور جو قرآن پڑھے کہتے ہیں نا بیچارہ کا بس دا مجرم آتے رہتا ہے، بس گڑبڑ کنی رہتا تندیسیت ویلی ہو گئی۔ اسی طرح ہے نا، صاف بول رہا ہوں، کھل کے بول رہا ہوں اس لیے، ہاں اسی طرح ہے کہ نہیں؟ ہاں جب آپ کے پاس بڑا ابھی صاحب آ جائے نا، فلاں سیکٹری صاحب، تو سب ملیں گے انشاءاللہ، کہتے ہیں ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، فلاں سردار صاحب ہے تو ادھر بیٹھو تو ادھر بیٹھو، اتنے بیٹھو تو اتنے بیٹھو۔ لیکن جب حافظ قرآن آئے نا، اس سے سینے لگاؤ، یہ ہے اصل کام کے بندے، یہ ہے، یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے۔ یہ پوری نشید نہیں ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں، ویلیو اللہ کی نظروں میں بڑی حیثیت ہے ان کا، خدا کی قسم۔ حدیث میں آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن طالب علم ہے دین کا، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اس کے قدموں کے نیچے پڑھ بھی جاؤ، یہ مجھے اتنے پسند ہے، دنیا میں مجھے کوئی اتنا پسند نہیں دنیا دار، لیکن یہ مجھے دین کا طالب علم اتنا پسند ہے، فرشتوں تم پڑھ بھی جاؤ اس کے قدموں کے نیچے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کوئی قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن، اللہ اس سے اللہ محبت نصیب فرمائے، کہو آمین۔ مرتے دم تک اللہ ہم سب کو صاحب قرآن بنائیں جی۔ یقین کیجئے یہ جو مناظر ہے، اوہ اللہ، اس کی میں بیان کچھ نہیں کر سکتا ہوں، انتہا کچھ نہیں اس کا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن، فرشتے آپ کے یہاں ہونٹوں کو چومتے ہیں۔ بتاؤ انگریزی پڑھنے والوں، چومتا ہے بھائی؟ What is your name? What is your father? What is فلان؟ What is فلان؟ ہاں what is میں زندگی گزر گئی، کمال کچھ نہیں کیا، ہر روڈ کوڑے کو ٹیڑھا بیڑا ہے، انجینئروں کا بھائی، ڈاکٹروں کا، اور ماشاءاللہ ان میں دیندار بھی ہے، کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے ہر کام ٹیڑھا بیڑا ہے بھائی۔ اور یہ بیچارے ادھر بیٹھے ہیں 4-5 ہزار 8 ہزار میں خاری کر رہے بچوں کو پڑھا کے پیر وہ دیکھو افریقہ کے جنگل میں کوئی مولوی صاحب نظر آئے گا، بھائی کدھر سے پڑھا ہے؟ کہتے پاکستان سے پڑھا ہوں بھائی۔ کدھر سے پڑھا ہے بھائی؟ پاکستان سے پڑھا ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں کے ثمر ہے، یہ آپ کا تعاون ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یقین کرو۔ اب یہ جو محلہ ہے، آپ محبت کرو گے، محبت دو گے، ہمارے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تعلق ہوگا، آپ کے بچے آئیں گے مسجد میں پڑھیں گے، پڑھتے ایسا فضا بنے گا کہ اس طرف ہر طرف صاحب قرآن ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے۔ یہ منظر بناتا ہے، ایسا وہ منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے قاری قرآن اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ آج ساری دنیا کڑی ہے، اللہ حافظ قرآن سے فرمائے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ۔ اب یہ کھڑا ہے، پڑھتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ ایک آیت پر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے زیادہ فاصلوں سے اللہ تعالیٰ جنت کا یہ ایک سیڑھی ہے اتنا اونچا کر دیتا ہے اس حافظ کو، اتنا۔
اب جس کو جتنی صورتیں یاد ہیں نا وہ اتنا اونچا چلا جائے گا. باپ دیکھ کہ میرا بیٹا کدھر گیا, وہ کہتا قل اعوذ برب الناس, گیا بھائی ایک سیڑھی. 500 سال کی مسافت ہے, زمین و آسمان, یہ جنت کی ایک سیڑھی ہے. اب ایک آیت پڑھے گا تو اتنا اونچا جائے گا, ملک الناس پڑھے گا تو اتنا, اور الہ الناس تو اتنا زیادہ. اور اب بتاؤ ہر مسلمان کو صورت یاد کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں, شوق کے ساتھ, ذوق کے ساتھ. اور صحابہ نے پھر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, صحابہ نے دین کا ایسا ڈنکا بجا دیا کہ قیامت تک یہ دین انشاءاللہ پھیلتی چلی جائے گی. ایسے ایسے انہوں نے قربانیاں دیا ہے. میرے بھائی میں تو اور آپ بہت کمزور قسم کے انسان ہیں, بہت کمزور قسم کے ہیں. جب آپ صحابہ کی قربانیوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ بھول جائیں گے قسم بخدا کہ ہم تو مسلمانوں کی وہ آخری صف میں بھی شامل نہیں ہے. جب بات آئی ہے تو میں کہتا چلوں, غزوہ احد کے موقع پر جب پیچھے سے وار کیا دشمن نے, صحابہ جو کچھ کھڑے تھے وہ نیچے اتر گئے مال غنیمت کے لیے. جب حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا وہ اتر گئے. اب دشمن نے دیکھا پیچھے کوئی نہیں, ادھر سے وار کیا. جب وار ہوا تو کئی صحابہ پھر شہید ہو گئے. پھر ہوا کیا, پھر ایسا منظر تھا, پھر ہر صحابی سینہ تان کے کھڑا ہے کہ سینہ اس سینے پر لگاؤ تیرے, محمد الرسول اللہ تک ہم کچھ بھی نہیں پہنچنے دیں گے بھائی. وہ ایسے پھر صحابہ تھے ایسے. اور اسی سیرت کی کتاب میں ہے کہ ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ کو بچاؤ اور اس کی حفاظت کرو. اور سیرت کی کتاب میں لکھے وہ عورت بھی ایسے کھڑی ہو گئی اور وہ کہنے لگی آج کافروں کے تیر لگیں گے تو مجھے لگے, لیکن محمد الرسول اللہ تک میں نہیں پہنچنے دوں گی. ایسی ایمان تھی ان کی. اور ایک خاتون وہ ہے جو دوڑتی ہوئی آ رہی اور پوچھ رہی ہے بتاؤ نبی کا کیا حال ہے. تو کسی نے کہا بیٹا شہید ہو گیا. کہا بیٹے کو اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. کہا کسی کہنے والے نے شوہر شہید ہو گیا. کہتے اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے. اللہ, دوڑتی ہوئی آ رہی اور حضور کی پوچھتی آ رہی. جب نظروں پر حضور کی چہرے پر اس کی نظر پڑی, کہا الحمدللہ, بس جب حضور بچے ہیں سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان ہے. وہ صحابیات اور صحابہ کا عشق, وہ کیسا عشق تھا, پھر اللہ نے ان کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اس لیے دوستو اللہ سے اللہ کی محبت مانگو, اللہ سے اللہ کی محبت مانگو اور اس سے حضور کی محبت مانگو. جنہیں یہ دو سعادتیں نصیب ہو گئی, تمہارے پاس پیسے نہ ہو, دولت نہ ہو, گاڑی نہ ہو, بلڈنگ نہ ہو, خدا کی قسم یہ فقیری لاکھ درجہ ایسی زندگی پر بہتر ہے جو اللہ کی محبت میں ہو اور حضور کی محبت میں ہو. جس کی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں, حضور کی محبت نہیں, یہ سب کچھ بیکار ہے, بیکار ہے, بیکار ہے. ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب کدھر ہے؟ اسی صف پر آپ کے ساتھ کئی ایسے تھے جو ہمارے عزیز تھے, اقارب تھے, آج کدھر ہے؟ قبر میں پڑے ہوئے نہیں پڑے؟ آج ان کو جگاؤ, فلانا قبرستان میں جا کے کہو فلانا, کوئی آواز نہیں آئے گی. وہ کروڑ پتی یا فلانا یا جیسا یا کوئی عالم بھی حافظ ہو, جاؤ پکارو ان کو, کوئی آواز نہیں دے گا. وہ سناٹا چھایا ہوگا. وہ کہیں گے ہم ہمیشہ کے لیے اب ہم تم سے بچھڑ گئے. قیامت میں کیا منظر ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم ہے. جی میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ چند وقت کا زندگی ہے. دنیا نے ہمیں جو ہے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہر طرف یہ دنیا کا جو ہے گند دین سے ہمیں روک رہا ہے, اسلام سے روک رہا ہے, قرآن سے روک رہا ہے, دین داروں کی محبت اور صحبت سے روک رہا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچائے رکھو. وہ حضرت سفینہ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں اس کا واقعہ ہے, اکثر میں سنایا کرتا ہوں اس لیے ایمان تازہ ہو جائے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ مرد صحابی ہے. فرماتے ہیں جنگل میں داخل ہو گئے تو دیکھا راستہ بھول گئے, بھٹک گئے راستے سے. اب دیکھا کوئی شیر آیا. شیر کیا آیا بھائی؟ شیر آیا. اور ادھر آ جائے کیا بنے گا بھائی؟ صرف مولوی صاحب کو چھوڑو گے انشاءاللہ کوئی بھی ادھر نظر نہیں آئے گا, سب فنا ہو جائیں گے. جی تو کہتے ہیں صحابی کہنے لگے حضرت سفینہ شیر کو مخاطب کر کے کہا سنو میں محمد کا غلام ہوں. اللہ اکبر. یہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, یہ ایسا سودا ہے. جب تم اللہ کے بن گئے تو سارا نظام اللہ تمہارا تابع کرے گا. یاد رکھو, سارا نظام تمہارا اللہ تابع کرے گا. حضرت سفینہ کہہ رہے ہیں وہ شیر سنو میں محمد کا غلام ہوں, محمد کا. راستہ بھٹک گیا. کہتا ہے شیر نے سر نیچے کیا اور کچھ کہتا جا رہا ہے. جی
دوڑ رہا ہے، سر نیچے ہے. صحابی کو جنگل سے راستہ دے کے نکال دیا، پورا نکال دیا. کہتے جب نکال دیا ادھر آئے تو حضور علیہ السلام کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا، جبریل نے بتا دیا تھا. اب صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ شیر نے جو سر نیچے کیا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، یہ کیا تھا؟ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں او سفینہ، سنو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا تم اگر محمد کے غلام ہو تو ہم محمد کے غلاموں کے غلام آئیں گے، تمہیں جنگل سے نکال کے دکھائیں گے. یہ اللہ کے شعر ایسے شعر تھے بھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتلا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی، گنبد خضرا کے مکین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، اللہ اسے اپنا محبوب بنائے گا. اللہ جسے اپنا محبوب بنائے اسے کسی چیز کی ضرورت ہے بھائی؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہاں تک نہیں، پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کی ساری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ذات. اور تیسری بات اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہنے والا تھا، لیلۃ القدر، اس میں عبادت کا اہتمام ضروری ہے. ہر مسلمان کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، صحیح ہے نا؟ اس میں ہر مسلمان، جیسے اب مسجد بنا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، اسی طرح جب یہ عبادت کرتے ہوئے بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر ایسا لطف اور ہی زیادہ مزہ آتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ایسی ہی برا رکھے ہر سال پوری سال مسجدوں کو. جی تو کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. وہ کیسی نعمت کہ اس رات میں جو شخص قیام کرے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ 80 سال سے بھی زیادہ کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے. 80 سال. اب آپ بتاؤ، مجھے بتاؤ، ہم اور آپ 80 سال کر سکتے ہیں؟ ہم تو وہ ایک گھنٹے میں بار بار منٹ بھی دیکھتے تھے، ایک گھڑی کا کھانا خراب ہو جائے ہر منٹ کو دیکھتے تھے، سیکنڈ کو بھی دیکھتے تھے کہ آج 1 سیکنڈ لیٹ ہو گیا، آج 1 منٹ لیٹ ہو گیا، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا. ہم تو وہ کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک رات پر 80 سال سے زیادہ کا ثواب اللہ جب عطا فرما رہے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، رو، گڑ گڑاؤ، مانگو، یہی ہے موقع. پھر قیامت کے دن کوئی شخص کہے گا اے کاش کہ میں واپس لوٹ جاؤں، ایسی زندگی گزاروں، ایسا کروں، ویسا کروں. واپس آ سکتا ہے بھائی؟ نہیں آ سکتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، بچھڑ گیا، ختم ہو گیا. جی تو اس لیے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے. یہ 1000 مہینوں کا حساب لگا، یہ بالکل اسی طرح آ رہا ہے، 1000 مہینوں کا. یہ اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر ہے، آج 23 کی رات ہے، بہت بابرکت رات ہے. اس میں ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں تاک راتوں میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہ بتاؤ کیا کیا برکات ہے، کیا کیا بتاؤ. اور جب آپ سے اللہ تعالیٰ محبت کرے، محبت کیسے کرے گا بھائی؟ قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے، تراویح پڑھنے، ذکر و فکر کرنے پر. جب آپ کا تعلق اللہ سے ہے، آتے ہو سجدے لگا رہے ہو، آ رہے ہو سجدے لگا رہے ہو، آ رہے ہو رکوع کر رہے ہو، آ رہے ہو قرآن کو اٹھا کے پڑھ رہے ہو، تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بنائے گا. سبحان اللہ. اب حدیث میں آتا ہے جسے اللہ اپنا محبوب بنائے، پھر اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے جبریل یہ میرا بندہ زمین میں مجھے محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. پھر اس سے بڑھ کر جبریل سے کہتے ہیں جاؤ تمام فرشتوں سے کہو روئے زمین پر یہ میرا بندہ محبوب ہے، میرا محبوب، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. کہو سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں اس بندے کے محبت ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد پرندے درندے جتنے بھی یہ بلوں میں گھسنے والے جتنے بھی، ان سب کو کہا جاتا ہے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرو بھائی. اب تم بیٹھے ادھر ہو، اللہ کے محبوب ہو، اللہ بھی محبت کر رہا ہے، فرشتے بھی محبت کر رہے ہیں، جبریل بھی محبت کر رہا ہے، اور ساری دنیا کی مخلوقات تیری لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کچھ ہے بھائی؟ بتاؤ. اس لیے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے لو لگا لو،
اللہ کو اپنا بنا لو، سب کچھ اسی میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے یقین کرو جب اللہ صرف بے سکونی چھوڑ دے گا نا، سب کچھ ہوتے ہوئے تمہیں نیند بھی نہیں آئے گی، گولی کھا کر سو جاؤ۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے آپ کے سامنے ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں بیچارے گولی کھا کے سوتے ہیں، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بھائی دیکھو سب کچھ ہوتے ہوئے چوکیدار بھی کھڑا ہوگا، گارڈ بھی کھڑا ہوگا، فلانا بھی ہوگا، کہتے مجھے نیند نہیں آتی۔ او بھائی نیند کیسے آئے گی؟ نیند یہاں آئے گی، قرآن پڑھو ایسی نیند آتی مزے والی، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے بھائی؟ یہ تراویح میں لطف آیا نہیں آیا بھائی؟ مزہ آیا نہیں آیا؟ ہاں یہ مزہ ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکات رکھے، اس کے اپنے ثمرات ہیں۔ ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1500 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک سجدے پر تراویح کی اللہ نے آپ کو کتنے؟ 1500 نیکیاں۔ اب شمار کرو، شمار کرو کتنے دن آپ نے تراویح پڑھی ہے، باقی پڑھو گے 1500 نیکی ایک سجدے پر اللہ عطا فرما رہا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بناؤ، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ کوئی ہم سے ایسا کام لے لے کہ آپ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ بس مانگ تو سکتے ہیں نا، دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے مبارک رات، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ختم قرآن کا موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس مبارک رات میں ہر کوئی چاہتا ہے میں فلان کام کروں، میں فلان خیرات کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، یہ ایک جذبہ ایمانی ہے۔ اور اس کا بھی حوالہ دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ختم کرتے تھے تو ایک بکرا ذبح کرتے تھے، ایک بکرا ذبح کرتے تھے۔ یہ ہے یہ وہ دن ہے، اس میں آپ کا جذبہ بھی بڑھے سخاوت کا، ہاں ایسے خدمت امت کا کرو ایسے کہ پتہ چلے کہ واقعی تمہارا ختم ہوا ہے جی۔ تو یہ جو امت کا بھی اکرام ہو رہا ہے، لگے ہوئے بھائی کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بہت پسند ہے، جب تم ان سے محبت کرتے ہو پھر اللہ تم سے محبت کرتا ہے بھائی۔ وَتَوَدَّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، اسی لیے اس کو آدھی عقل کہا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو، دعا کرو، یہ بابرکت رات ہے، اس میں اپنے لیے، پورے امت کے لیے، اور خاص کر غزہ کے فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور کم از کم ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے ہیں نا، جتنا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جان ہماری نہیں پہنچ سکتی تو مال تو پہنچ سکتی ہے، مال تو پہنچ سکتی ہے، ان تک پہنچا، وہ خیموں میں، طوفانوں میں، کہاں کبھی بارود ہے، کبھی راکٹ لانچر ہے، کبھی کیا کس صورتحال سے دو چار ہے، بیچارے چھوٹے چھوٹے ایسے معصوم بچے جن کے چہرے بالکل سرخی چڑھی ہوئی ہے، بیچارے خون آلود ہے، اللہ وہ چیخ رہے، عورتیں چیخ رہے، خدا کی قسم قیامت کا منظر ہے، قیامت صغریٰ برپا ہے دنیا میں، مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے سب سے زیادہ، اور مسلمان کیا ہے؟ ہم نے دین کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑا، محمد مصطفیٰ کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، تو اس لیے ہمارے اوپر یہ دن آ رہے ہیں، آج دیکھنے کو مل رہے ہیں، خدا کی قسم وہ عورتوں کی چیخ پکار، وہ بچے بچیاں، یہ جو صاحب اولاد ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک ایسا منظر ہے جی، قیامت ہے، اللہ ان یہودیوں کو ذلیل و رسوا تباہ و برباد کرے گی، اور دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ ایک حد تک مہلت دیتا اور دیتے موت جب دیتی ذلت کی موت، ایسا ذلیل کر کے ان کو رسوا کر کے موت دیتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ابو جہل بھی جل رہا ہے، فرعون بھی جل رہا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ جلتے رہے۔ ہم غیروں کے لیے نرم دل جو ہے نرم رکھتے ہیں، صحیح ہے نا، مسلمان ہو جائے، لیکن جو مسلمان کا خون بہائے اس کے لیے کبھی نرمی دل میں نہیں لانا، اس کے لیے پتھر دل رکھو، پتھر دل۔ ایک دفعہ کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہنے لگے کہ ہمیں 60 قاری قرآن چاہیے جو ہمارے بچوں کو پڑھائے۔ اب حضور علیہ السلام کو معلوم نہیں، حضور نے دے دیا، ان خبیثوں نے لے گئے سارے 70 قاری قرآن انہوں نے شہید کر دیے، 70۔ پھر کئی دن تک حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں یہ جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے نا، یہ قنوت نازلہ حضور علیہ السلام ان کے لیے بدعا کرتے رہے، کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، جنہوں نے ہمارے 70 حفاظ قرآن جو قاری قرآن تھے انہوں ظالموں نے شہید کیا، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ کئی دن تک حضور روتے رہے اور ان کے لیے بدعا کرتے رہے۔ تو ایسوں کے لیے نرم دل پہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں یا فلانا ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، غرق کرے، سیدھا جہنم میں اللہ ان کو
ایسا جلا دے کہ یاد رکھے ان کی نسل بدبختوں، ایسے کوئی آسمان سے کوئی عذاب ان پر نازل ہو جائے، ہم تو پہنچ نہیں سکتے۔ بہرحال ہماری جو ہے ایک حد تک یہ ہے، باقی یہ ہے آپ مالی طور پر جتنا کر سکتے ہیں، علماء کرام بھیج رہے ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، مرد ہوں عورت ہو سب یکساں، وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، اور جہاں بھی کوئی مظلوم مسلمان ہے سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، سب کے لیے اللہ سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ فی الحال بہت گمبھیر حالات ہے، اس لیے آپ نے مالی طور پر مسلمانوں سے مدد کر رہا ہے۔ کہیں قیامت کے دن حضور نے ہمیں اگر ادھر سے پکڑا، بتاؤ میرا امت جل رہا تھا، تم کہاں تھے؟ میرے بچے شہید ہو رہے تھے، تم کہاں تھے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جی۔ جیسے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کوئی شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ مجھے پانی کی ضرورت ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں پلایا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ آپ تو پاک ہیں ان چیزوں سے۔ فرمایا میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تو کیوں نہیں دیا؟ یہ روایت میں آتا ہے جی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔